الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. حضرات گرامی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میں نے قرآن عظیم کی مختصر سی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے یہ جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا. اس مہینے کی فضیلت کے لیے یعنی رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے یہی ایک بات کافی تھی کہ اللہ کا کلام اس مہینے میں نازل ہوا. اور فضیلتیں اس کی بے شمار ہیں، اس میں ہم کو جانا نہیں ہے. فضیلتیں بے شمار ہیں. خداوند قدوس اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. دو ہی روز باقی میں گڑبڑ ہو رہا بار بار. اصل میں نعت والے منہ میں رکھ لیتے ہیں، تقریر والے دور رکھتے ہیں، ورنہ تقریر گونجے گی تو آپ سمجھ نہیں پاؤ گے. اور نعت کا طریقہ منہ میں رکھ لینا وہ الگ ہے. تقریر اور نعت کا طریقہ الگ الگ ہو چکا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا، ویسے ہوا. قاری عبداللہ بھی منہ میں رکھے ہوئے تھے، تو اب یہ اس کا طریقہ الگ ہے اور تقریر والا الگ ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی ایک بات کافی تھی کہ اللہ کا کلام اس مہینے میں نازل ہوا. ایک بات خاص اس سے مناسبت ہے. اور دوسری بات یہ ہے سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لے گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا منبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم منبر کے قریب ہو گئے. اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا، ہمارے آقا جو فرماتے تھے وہ نفع نقصان نہیں دیکھتے تھے، فوراً لبیک کہتے تھے، حاضر رہتے تھے اور اس چیز کو قبول فرما لیتے تھے. ہماری آپ کی عادت چون چرا کی ہے، بحث کی ہے اور اس میں بہت زیادہ تعویل کی ہے. صحابہ اکرام یہ بات نہیں کرتے تھے، فوراً قبول کر لیتے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ منبر کے قریب ہو گئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلے سینے مبارکہ پر قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا. دوسرے پر قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا. تیسرے پر بھی آمین فرمایا. آپ نے خطبے کے بعد ارشاد فرمایا اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے محبوب آج آپ سے ایسی بات ظاہر ہوئی ہے، صادر ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں. آقا نے ارشاد فرمایا کیا چیز؟ تو وہ کہنے لگے آپ سینے مبارکہ پر قدم رکھتے جاتے تھے، آمین فرماتے جاتے تھے. تو آقا نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے تھے. وہ فرشتہ آتا ہے، فرشتے وہ ہیں جن کو انسان نہیں دیکھتے، نبی دیکھتے ہیں، ہم آپ نہیں دیکھتے. بھیا ادھر ہی دیکھو تو اچھا ہے، آگے ہو تو ہاں اب ہو تو کم سے کم اس کا حق ادا کرو، ورنہ نماز میں لوگ اب وہ نمازیں ہیں. وہ ایک آدمی آیا کہا 34 پنکھے ہیں مسجد میں. میں نے کہا کتنی بار نماز پڑھی؟ کہا پہلی بار. تو میں نے کہا پورا بوڑا ماں ہمیں نیت باندھ کر کے ایک بار میں 24 پنکھے گر لیے، تو اس کا مطلب نماز میں تم تھے نہیں، خالی ہاتھ پاؤں تھے اور باقی تمہارا دل غائب تھا، ادھر ادھر ذہن لگا ہوا. اور اس کو فقہا سے پوچھ لو. بڑے فقیہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو کیا تھا کہ نماز میں لوگ بہت زیادہ حرکت کر جاتے ہیں، اور لکھا ہے مسئلہ کی نماز میں عمل کثیر ہو جائے تو نماز ہوگی نہیں. عمل کثیر مانے اتنا عمل دیکھنے والا محسوس کرے یہ آدمی نماز میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ نماز ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی.
اور اس کا اندازہ ایک مثال سے آپ کر لیجئے، بقیہ میں تقریر نہیں کروں گا۔ یہ علماء کا گڑھ ہے، بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے 22-23 سال پہلے میں ایک بار حاضر ہوا تھا اس گاؤں میں والد صاحب کے ساتھ، مجھے اتنا یاد ہے، ہو سکتا کم و زیادہ ہو، بڑے عالم تھے تو زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آدمی قیام کی حالت میں ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، قرأت تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، ایک بار موبائل کی بیل بج گئی، آپ نے کسی بٹن پر ہاتھ رکھ لیا، ریسیو کیا، چاہے وہ کٹ گیا فون، دوبارہ پھر اس نے بیل بجا دی، قرأت لمبی ہو رہی ہے، دوبارہ بھی آپ نے کسی بٹن کو جہاں بھی موبائل رکھا وہیں پہ دبا دیا، موبائل جیب سے نکال کر اور دیکھ کر ایک بار دبایا تو ایک ہی بار میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ عمل بھی زیادہ عمل ہوگا، عمل کثیر، علماء بیٹھے اس لیے عرض کیے دیتا ہوں، وہ جیب کی بات ہے، جہاں پر ہے وہیں پر ایسا کیا، 2 بار کیا ہے تو ابھی نماز باقی ہے، قرأت اور لمبی ہو گئی اور بیل بجانے والا قصر ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، اس نے دوبارہ بھی بجایا، دوبارہ پھر بٹن پر دبا کر وہ چاہے ریسیو ہوا چاہے کٹ گیا، اس حالت میں نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ یعنی ایک رکن میں، چاہے قیام میں ہو، چاہے رکوع میں ہو، چاہے سجدے میں ہو، چاہے تشہد کی حالت میں بیٹھا ہو، ایک رکن میں ایک بار 3 بار کوئی عمل پے بپے مسلسل آگے پیچھے پیش ہو جائے، اس عمل کو عمل کثیر کہتے ہیں، اور ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ فقہاء اعظام فرماتے ہیں، اور بڑے فقیہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تو لوگوں کی نماز ٹوٹتی ہی نہیں ہے، چاہے جتنے کچھ جتن کر ڈالیں، چاہے جتنا کھیلے، نمازیں نہیں ٹوٹتی۔ ایک بن ملار آیا مسجد عمر میں، وہاں ہمارے ہاں جگرانی ڈھال پہ، تو اس نے ایک بار چشمہ نکالا، آگے رکھا، پھر اٹھائے، تو میں نے کہا نماز تو رہی نہیں، تو کہا ہماری ہو جاتی، انہوں نے کہا تمہاری قبرستانے میں ہوگی، اتنے پاگل آئے کیا بتانا پڑے۔ تو اب نماز جلدی ٹوٹتی اٹھتی نہیں ہے کسی کی۔ ایک مسئلہ اور سن لیجیے ساتھ ساتھ، کہ کوئی بالغ آدمی، بچوں کی بات نہیں کرتے، بچوں پر تو وضو ہی نہیں ہے، کوئی 7-8 سال کا بچہ ہے، ٹھنڈا کا موسم ہے، وضو نہ کرے یوں ہی نماز پڑھ لے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی تو مانی جائے گی جب اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ جب نماز نہیں فرض ہے تو وضو فرض اس پر گرمی کے موسم میں کر لے، جاڑے میں وہ پریشان ہو جائے گا، بغیر وضو ہی کے پڑھ لے، تو بچوں پہ زیادتی نہ کیا کہ جب بغیر وضو ہی کے پڑھ لے ان کی نماز ہو جائے گی، منہ دھلا ہاتھ دھلا نماز ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، پر نماز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بالغ آدمی، بالغ کون ہے؟ شریعت نے 15 برس کی عمر کو بالغ مانا ہے، چاہے کوئی پہچان بابا پائی جائے چاہے نہ پائی جائے، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بالغ ہونے کی عمر شریعت نے 15 برس کی مان لیا، وہ بھی چاند کے حساب سے۔ اب اگر ایسا کوئی نماز میں ہنس پڑے، آواز نکل جائے، تو نماز تو ٹوٹے گی ہی، وضو بھی ساتھ ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں نے گوش گزار کی ہے، عرض کی ہے، تو طے کرو نمازیں صحیح پڑھیں گے۔ منبر پر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، آمین فرما، تینوں بار آپ نے یہی فرما۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آج آپ سے ایسی بات صادر ہوئی، ظاہر پڑی، سے پہلے کبھی نہیں۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے وہی ذکر کیا کہ تینوں سینے مبارکہ پر باری باری قدم رکھتے جاتے تھے اور آپ آمین فرماتے جاتے تھے، اور کوئی سامنے تھا بھی نہیں، کسی سے کوئی بات ہو۔ آقا نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے ایسا آدمی ہلاک ہو جائے جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، روزوں اور تراویح کے ذریعے جو اللہ کو راضی نہ کر لے، خوش نہ کر لے۔ طے کرو اللہ کو راضی اور خوش کریں گے۔ تراویح کی 20 رکعتیں، 10 رکعتیں نہیں، چاہے حرم میں ہو چاہے دنیا ہو، اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، چاہے حرم میں ہو چاہے کہیں ہو۔ ایک بات آپ لکھ لیجئے، دارالعلوم دیوبند سے بڑا علمی مرکز دنیا میں کہیں نہیں ہے، چاہے جامعہ ازہر مصر ہو، چاہے مدینہ منورہ میں کوئی مدرسہ ہو، چاہے وہ دار ابی حنیفہ جدہ، دنیا کا کوئی بھی مدرسہ ہو، اس کو آپ لکھیے، دارالعلوم دیوبند سے بڑا پوری دنیا میں علمی مرکز کوئی ہے ہی نہیں، اس کو آپ لکھیے۔
तरावी की 20 रकातें, इससे कम ज्यादा नहीं। शुरू के दौर से हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर आज तक तरावी की 20 रकातें होती चली आई। हजरत उमर फारूक आजम के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वजअल हक अला लिसानिल उमर, हजरत उमर की ज़बान पर अल्लाह ने हक ही को जारी फरमाया। जब आप चले जा रहे थे, पता चला दरियाए नील खुश्क हो गया, सूख गया। लाभ से शिकायत की गई, बात पहुंचाई गई, दरिया का पानी खुश्क हो गया, सूख गया। तो हजरत ने पर्चा लिख दिया, कुछ कहा नहीं, ना किसी और को भेजा, ना मशीन का इंतजाम किया। हजरत ने एक पर्चा लिख दिया और कासिद से ये फरमाया कि ये पर्चा ले जाकर दरिया में डाल देना। जब वो कासिद पर्चा लेके गया, उसने दरिया में डाला कि दरिया की रवानी के तेवर ये बताते हैं, दरिया की रवानी के तेवर ये बताते हैं। फारूक मुअज़्ज़म ने मकतूब लिखा होगा, फारूक मुअज़्ज़म ने मकतूब लिखा होगा। ऐसे सहाबी थे। और एक दो बातें ना मौलाना आप भी सुनिए, एक दो बातें नहीं है जिनकी जबान पर अल्लाह तकरीबन 14 मरतबा बोला है। वो एक ही सहाबी है, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला। मकाम इब्राहिम तो मालूम है भैया, मकाम इब्राहिम पर गुजर हुआ हजरत उमर फारूक आजम साथ साथ अल्लाह के नबी के। तो हजरत उमर बोल उठे, ए अल्लाह के नबी आप यहाँ नमाज पढ़ लीजिए। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ए अल्लाह के नबी मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ लीजिए, 2 रकात पढ़ लीजिए। हमारे आका खामोश हुए, बोले ही कुछ नहीं। क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले, मुस्तफ़ा हरगिज़ न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल हरगिज़ न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। अल्लाह की बात होती है, जिब्रील अमीन वास्ता होते हैं, वही बात आका इरशाद फरमाते हैं। हमारे आका नहीं बोले। और कुरान इसका जवाब देगा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नबी अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहा करते, वो बात अल्लाह की तरफ से होती है, वही बात अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं। हमारे आका बोले नहीं और नमाज पढ़ी भी नहीं 2 रकात। कब पढ़ी? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आए और कहा, अल्लाह के महबूब उमर फारूक आजम ने जो आपसे कहा है ना, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हजरत उमर फारूक आजम की जबान पर अल्लाह बोला है। जो बातें ये बोले हैं वही बातें अल्लाह बोला है। अब अल्लाह ने मुझे भेजकर बताया, मेरे महबूब से कह दो कि मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़। अरे बोलो, है कुरान में? नहीं, इसमें कोई घपला लफड़ा है। इसका ताल्लुक गैर मुक़ल्लिदियत से नहीं है, इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह। अब तो लोग सब उतार चुके हैं, कपड़ा, टोपी, सोपी, कपड़ा, सपड़ा सब उसके सुलह के खिलाफ कर चुके। एक दो बात नहीं, बीमारियां एक दो नहीं है, बीमारियां बहुत सारी हैं। इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता, इशारे करूंगा आपको। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनकी जबान पर अल्लाह बोला। अरे बोलो, है कि नहीं? जिनकी जबान पर अल्लाह बोला। कुर्बान जाऊं शमे रिसालत के परवानों, एक दो बातें नहीं है जिनकी जबान पर फरमाते 14 मरतबे अल्लाह बोला है। इस दर्जे के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तरावी की कितनी रकातें पढ़ते थे? आगे नहीं बोलूंगा कितनी पढ़ते थे भाई, तो बैठो आराम से, पीछे ऐसा बैठो, शायरी सुनो, घर जाओ। तरावी की 20 रकातें पूरी तवज्जो के साथ सुन लो। हरम में अगर लॉकडाउन के बाद से 10 होती, हम हरम को मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं उस मसले को माने। मसला इमाम आजम हजरत मसला तो मानते हैं हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मसला मानेंगे हजरत उस्मान गनी ज़ीनुरैन दामाद रसूल का मसला मानेंगे, जिनके बारे में आका ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाजा है। मसला उनका चलेगा, मसला अहले बैत का चलेगा, मसला औलिया अल्लाह का चलेगा। हरम मानते हैं, लेकिन हर बात माने, ये बात हम मानने को तैयार नहीं है। तरावी की 20 रकातें थी, 20 ही रहेंगे और क़यामत की सुबह तक 20 ही है, कम ज्यादा नहीं है शमे रिसालत के परवानों। वरना सहाबे किराम इस पर तवातुर के साथ अमल नहीं करते, आगे पीछे हो जाते। बोलना सही है गलत? आगे पीछे हो जाते।
آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ کہنے پر افسوس ہو رہا ہے مسلمانوں کی تعداد دنیا میں اس وقت تقریباً 200 کروڑ سے بھی تجاوز کر رہی ہے، زیادہ ہے۔ اس سے پہلے کبھی اتنے ذلیل تھے؟ آپ بتا دو ذرا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بدر کے میدان میں 313 تھے، پیٹ پاٹ کے تمام کر دیا، اور پوری چھاور موجود ہے۔ 200 کروڑ سے زیادہ دنیا بھر میں اتنی ذلت کبھی ہوئی ہے اس سے پہلے؟ اس لیے نہیں ہوئی ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کی غلامی چھوڑ دی ہے، ان کا طریقہ چھوڑا ہے، سنتوں کو چھوڑا ہے، قسم ہے رب کعبہ کی شمع رسالت کے پروانوں، چاہے جتنی لمبی عمر مل جائے، آپ صحیح کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے اللہ کے محبوب کی غلامی چاہیے۔ اور ایک بات میں مثال کے طور پر جلدی عرض کر دوں، جس مسجد میں مینار ہے اور جس میں مینار نہیں ہے، دونوں مسجدوں میں نماز کا ثواب گھٹا بڑھا رہے گا یا برابر رہے گا؟ آپ تو اس کو ہم نہیں کہیں گے، آپ چھوڑے دیتے ہیں۔ کم زیادہ رہے گا برابر رہے گا؟ آپ بتا دو یہ بولو گے نہیں، مٹھو ہونا بہت، اس پر نہیں بولو گے تو آپ سمجھو نہ سمجھو، بیٹھو آرام سے۔ مسجد کا مینار ہو تو بھی ثواب اتنا ملے گا، جس مسجد کا مینار نہ ہو ثواب اتنا اس مسجد میں بھی ملے گا۔ نماز کا کم زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ کسی بستی میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، قصبے میں جائیں، شہر میں جائیں، بازار میں جائیں، اور وہاں اگر کسی مسجد میں مینار نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا، 20 جگہ 20 آدمیوں سے پوچھو گے، ارے بھائی صاحب کوئی مسجد یہاں ہے؟ 20 جگہ پوچھنا پڑا، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ 20 جگہ پوچھو گے، بھائی صاحب کوئی مسجد ہو ذرا ہم کو پتہ بتا دو، راستہ بتا دو۔ ثواب برابر ہے، لیکن بغیر مینار کے مسجد کی پہچان باقی نہیں ہے۔ مینار ہے، دور سے دیکھ کر کے آدمی مسجد تک پہنچ لے گا، پوچھنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں، خود سے مسجد کا مینار راستہ بتاتا چلا جائے گا کہ آ جاؤ ہم یہاں۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب اتنے سے سمجھ لو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آگے کیا کہیں؟ اب آپ ہی سمجھ لو، ہم نہیں کہیں گے۔ پتا چلا بس میں 5 لوگ 10 لوگ سوار ہیں، پہچان والا ایک ہے آدمی، پتا چلا 8-9 آدمی بغیر پہچان کے۔ جب آدمی کی نظر پڑتا ہے اس کو، ارے بولو، حرکت کرتے نہیں۔ اب ہم اس پر نہیں کہیں گے بھائی یہ چل رہا ہے بوال، ارے بولو نظر پڑتی نہیں پڑتی؟ اچھا اگر 10 آدمی کرتا پاجامہ ٹوپی داڑھی ہو تو لگے گا 18 آدمی بیٹھے، ہمت پڑے گی آدمی کی؟ نہیں ہمت پڑے گی۔ ارے پہچان تو باقی رکھو، شمع رسالت کے پروانوں مانا، لیکن پہچان باقی رکھو۔ تو میں نے عرض کیا بغیر مینار کی مسجد میں ثواب اتنا ہی ہے جتنا مینار والی مسجد میں نماز کا ثواب ہے، لیکن بغیر مینار کا پہچان نہیں ہے۔ جگہ جگہ پوچھنا پڑے گا، پریشان ہو جاؤ گے، نماز کا ٹائم بھی چلا جائے گا اور جماعت بھی چھوٹ جائے گی۔ مینار موجود ہے تو پوچھنا نہیں پڑے گا، بے تکلف آپ مسجد تک۔ اتنا آپ یاد کر لو، شمع رسالت کے پروانوں، طے کرو سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک ساتھ پہننے لگے، سنت چھوٹ جائے کوئی فرق پڑ جائے گا، ٹوپی رہ جائے کوئی فرق پڑ جائے گا، کوہنی کھل جائے کوئی فرق پڑ جائے گا، اور ٹخنے بند ہو جائے کوئی۔ میں نے کہا فرق کی بات پوچھتے ہو؟ ننگے سر ٹوپی فصحا فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی ٹوپی لگانے کو توہین سمجھے، جملہ سمجھ لیجئے گا، ٹوپی نہ رہے کوئی بات نہیں، نماز میں گر گئی کوئی بات نہیں، اگر کوئی آدمی ٹوپی لگانے کو توہین سمجھے، فقہا فرماتے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ توہین کا جملہ یاد رکھیے گا۔ میں کیا بتاؤں شمع رسالت کے پروانوں، فقہا فرماتے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو ٹوپی لگانے کو توہین سمجھے۔ بغیر ٹوپی کے نماز مکروہ، ثواب گھٹے گا، کوہنی کھل جائے ثواب گھٹے گا، نماز مکروہ ہوگی، ٹخنے بند ہو جائیں نماز مکروہ۔ لکھ لیجئے اس کو، آپ چاہے جس مفتی سے پوچھ لیجئے، اگر ٹخنے نماز میں کھل جائیں تو بند ہو جائیں تو نماز کا ثواب گھٹے گا۔ ہر مکروہ اس کو کہتے ہیں جس سے نماز کا ثواب گھٹ جائے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھوں گا، آپ کسی کے گھر میں کہیں دعوت میں چلے جائیں، آپ کو اس نے بلا لیا اور اس نے سب کھانا تیار کیا اور اس کے بعد ادول جلول کھانا دے دیا، تھوڑے کھایا، پھر کہا بھائی صاحب اب گنجائش نہیں ہے، اب جاؤ ہوا کھاؤ، دوبارہ جاؤ گے دعوت میں؟ آدھے پیٹ کھلا دے، کھانا اٹھا کے ادھر ادھر کر دے،
दोबारा जाओगे? गए तो हमको खाना अच्छी तरह नहीं, आधे पेट खिलाया। मैं क्या बताऊं, अल्लाह के बारगाह में इबादत के लिए गए हो, इधर उधर हरकत करके तमाम मकरूहात को जमा करके और सवाब घटा लिया है। इसलिए शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है, बाज नमाजी ऐसे हैं कि 100% सवाब मिलना चाहे 10% सवाब मिलता है, यानी नमाज पढ़ी 10% सवाब मिला, किसी को 30% सवाब मिला, किसी को 50% सवाब मिला। पूरा सवाब क्यों? तमाम मकरूहात की वजह से सवाब घटते घटते थोड़े बचता है। जब अल्लाह के बारगाह में गए हैं, टाइम भी लगाया है, ईमान के पीछे भी है, चाहिए ये था सवाब पूरा का पूरा मिलता, उसके लिए एहतमाम करना पड़ेगा। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह सही समझ अता फरमाए। एक मिसाल और देकर बात खत्म करता हूँ इस मौजू की, कि आदमी मकान बनाता है, साहब ने घर में बुलाया, मकान देखा, आप हम सब लोग मकान बनाते हैं, तो मकान की छत पड़ जाए, दरवाजा लग जाए, मकाने बोला जाएगा ना, कहा जाएगा भाई मकान इनका है। दरवाजा लग जाए, छत पड़ जाए, खिड़कियां लग जाए, कहा जाएगा मकान ये हो गया। लेकिन वो मकान अभी नाकिस ही रहेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए? मकान की रौनक कब मानी जाएगी? उस मकान में प्लास्टर भी हो, दीवारों में छत की तरफ भी प्लास्टर हो, उसके बाद रंगाई हो, उसके बाद और जो उसका तरीका है, जब पूरा मुकम्मल हो जाए तब अंदर आने वाला कहेगा बड़ा खूबसूरत मकान है, छत पड़ी है, दीवारें हैं, खिड़कियां भी हैं। मकान अभी मुकम्मल नहीं माना जाता जब तक प्लास्टर और रंगाई उसकी न हो जाए, पुताई न हो जाए। ईमान वालों, जब तक सारी सुन्नतों की रियायत न की जाए तब तक इबादत का मजा वो है नहीं, सवाब पूरा मिलेगा। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो तरावी की लिख लीजिए, 20 ही रकातें हैं। हम नहीं मानते कोई भी हो, पूरी दुनिया का इल्मी मरकज दारुल उलूम देवबंद है और 20 रकातों के कायल है। हजरत उमर फारूक आजम के दौर से लेकर आज तक तरावी की 20 रकातें हैं। अब कोई अपनी हरकत की वजह से आधा करते, हम इसको नहीं मानते। मकान में जरूरत है 4 कमरों की, बनाते हैं 8 कमरे। अरे बोलो है कि नहीं? मकान बढ़ाते जाएंगे, कमरे बढ़ा लेंगे, प्रॉपर्टी की जरूरत कम है, बढ़ाते जाएंगे, 2 गाड़ियों से काम चल जाए, 5 गाड़ियां रखते हैं। और तरावी की बात है तो 20 की वजह कहते हैं 10 में काम चला जाए, पूरे बोड़ों में तो है। इबादत की बात आई तो आधा कर लिया, खुराफात की बात आई तो डबल कर लिया। अरे बोलो है तय करो दोस्तों, इससे कम ज्यादा नहीं है। तय करो तरावी की 20 रकातें ही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इस पे इतनी मेहनत नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। पता चल जाए सवाब का, रमजान मुबारक के हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा हुआ है। अभी आप एक बार सुभान अल्लाह पढ़ो तो उस पर 10 नेकियां इसलिए मिलेंगी कि अल्लाह का ज़ाब्ता है, हर नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाती है, अल्लाह उसका सवाब बढ़ा के देता है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करके लावेगा अल्लाह 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएगा। रमजान मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा हुआ होता है। तय करो सवाब कमाएंगे तो तरावी की 20 रकात कर लेंगे, सवाब आप जोड़ो। और अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि हुफ़ाज़ बहुत हो गए, मस्जिदें घट गई, तो घरों में पढ़ा लेना। अपनी बहनें तो महरीम होती हैं, अपनी बहनें तो बीवी महरीम हुई, बहनें महरीम हुई। मैं तो जब तरावी हो जाती है, कुरान मुकम्मल हो जाता है तो घर ही में पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चियाँ हैं और 2 बच्चे, एक बच्चा पढ़ने के लायक है। सब पीछे लगा के, सब बना के अलग अलग मुसल्ला लेके एक साथ बिछा करके खड़े हो जाते हैं। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, 20 से कम नहीं, उसमें कम, इसमें कोई समझौता नहीं है। खुदावंद कुद्दूस सही तरह रमजान मुबारक में नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो रमजान मुबारक का महीना पाकर रोजे और तरावी के जरिए अल्लाह को राजी न कर ले, ऐसा आदमी। और दूसरी बात, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाल, एक है मौजूद हो या दोनों मौजूद हो, खिदमत करके जन्नत न कमा ले, ऐसा आदमी भी। तो दुआ लो तो माँ बाप से लिया करो। इस पर बात तो हजरत मौलाना ने बड़ी जामे फरमाया, हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब दमर बात बड़ी जामे बात फरमाया, जामे बयान फरमाया। उस पर मुझे कुछ कहना नहीं, मुझे 2-3 बातें इस पर अर्ज करनी है।
آپ کسی سے دعا کے لیے کہو گے آدمی دعا کر دے گا، مجھ سے کہو گے میں بھی دعا کروں گا، کوئی بیمار ہو جائے کہے مولانا دعا کر دو، دعا کروں گا اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے، آپ کے لیے ہم رونے کے لیے نہیں بیٹھ پائیں گے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ آپ مولانا سلیم صاحب سے کہو مولانا دعا کر دو تو آپ کے لیے رونے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ ان کو بالکل آجے نہیں، کوئی رونے کے لیے کوئی نہیں بیٹھے گا، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ دوسروں کی دعاؤں کے لیے کوئی رونے کو نہیں بیٹھے گا، آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے، جیسے ایک چیز پہنچانی ہوتی نا کہ فلانا ایک سامان پہنچا دے بس پہنچ گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ ماں باپ کا حال بتاؤ، بچہ بیمار پڑ جائے، مصیبت ہو جائے، کوئی پریشانی پہنچ جائے، کاروباری گھاٹا پہنچ جائے، جب بیٹا اپنے باپ سے کہے گا ابو جان ہم کو پریشانی پہنچ گئی، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، کہیں گے پروردگار میرے بچے کی بیماری کو دور فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، کاروبار کے گھاٹے کو دور فرما، نفع عطا فرما۔ جب وہ باتیں کہتا جائے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ پہ آ جائے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ وہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اور ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اس دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، تو دعا ان سے منگوا لو نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تہ دل سے جو نہ نکلے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، تہ دل سے جو نہ نکلے، تہ دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے، جو نہ آسماں ہلا دے وہ صدا نہیں ہے، جو نہ آسماں ہلا دے۔ بولو باپ ایسے دعا کرتا ہے نا، اور ماں کس طرح دعا کرتی ہے؟ میں ایک بات اور کہہ دیا کرتا ہوں کہ بہت زیادہ عربی نہ معلوم ہو اور اردو اچھی طرح نہ معلوم ہو کوئی بات نہیں، اللہ تو ہر بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کو بہت لوگ بہت عربی بنا کے دعا مانگتے آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور بہت لوگ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں کہتے ہیں پروردگار لڑکا بیمار ہے ٹھیک کر دیجئے نا اس کو، تو یہی ان کی دعا ہے، اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ میں تو ایک مثال بیان کیا کرتا ہوں کہ بعضے لڑکے گونگے بھی ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت کو کوئی حکیم اور ڈاکٹر ان کے تقاضوں کو نہیں سمجھ پائے گا، لیکن ماں سمجھ لیتی ہے گونگے اور بہرے بچے کی ضرورت کو، وہ کہہ دے گی کہ اس کو بھی پیشاب لگی ہے، اس کو پخانہ لگا ہے، یہ بچہ ہمارا بھوکا ہے، ارے 2 دن کے بچے کی ضرورت کو بھی ماں سمجھتی ہے، اس کو بھوک لگی ہے یا پیاسا ہے یہ یا اس کو کیا دقت ہے، تو جب ماں 2 دن کے بچے کی ضرورت کو سمجھ لیتی ہے، گونگے اور بہرے بچے کی ضرورت کو ماں سمجھتی ہے، اللہ کو تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، وہ کیسے نہیں سمجھتا ہوگا ہماری تمہاری باتوں کو؟ تو بعض لوگ سادی دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ تب بھی قبول کرتا ہے۔ تو میں اس پہ کہا کرتا ہوں اگر ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی تو ہاتھ اٹھاتے ہی اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، جملہ بعد میں آئے گا آنسو پہلے ہی بہنے لگتے ہیں، ارے بولو آتے نہیں آتے؟ یہی آنسو دعا کی قبولیت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو دوستو آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے، دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں کو پالے اور صحیح خدمت کر کے وہ جنت نہ کما لے، ایسا آدمی بھی تو طے کرو یہ بھی کریں گے، ارے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 12:15 بج چکے ہیں، مجھے لگ رہا ہے تابش ریحان صاحب کی نعتیں پھر ہونی ہیں، تو اب میں چھوٹی مختصر سی دعا کرائے دیتا ہوں اور نعتیں سن لیجئے، اعلان میں ہوا بھی ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیجئے پھر نعت ہوتی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک
سبحانک انی کنت من الظالمین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کریم مولا ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیے۔ کریم مولا تمام مساجد و مدارس دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ کریم مولا جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگا وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما لیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔